سو اب جو سچویشن ہے اس میں کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ اب پاکستان ویئر ڈز اٹ اسٹینڈ؟ سب سے پہلے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیب کا علم بالکل نہیں ہے. پلیز سب اپنے اپنے قبلے درست رکھیں کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے. میرے پاس جو محدود سا علم ہے اللہ کا دیا ہوا یہ ایک اندازوں کا علم ہے اور اللہ تعالیٰ عزت رکھ لیتے. میں تو کہہ رہی تھی میں نے تو ماں کے جانے کے بعد سوچا تھا فریہ جی میں نے کوئی انٹرنیشنل پریڈکشن نہیں دینی لیکن 1 مئی کو مجھے پھر قابو آ گئی میں اور میں کہتی ہوں کہ واقعی ماں کی دعائیں ماں کے جانے کے بعد بھی ساتھ رہتی ہیں کہ 1 مئی کو بھی ایک ایک لفظ کہا گیا میرے رب نے میری عزت بچا لی. اس میں نے کہا تھا کہ 1 مئی سے آسمان پاکستان کے لیے نرم ہونے جا رہا ہے اور جو ہے 9 دن کے بعد آپ پاکستان کے لیے اچھی خبریں دیکھیں گے. اچھا اب صرف یہ ایک چھوٹا سا ٹائم فریم ہے جس میں انڈیا کوئی ڈچ کرنے کی کوشش نہ کرے. یہ ٹائم صرف ہے 25 مئی سے شروع ہو کے 9 یا 10 جون تک کا یہ ٹائم ہے. اس کے بعد میں اللہ میاں میں کہتی ہوں کہ دیکھیں مجھے رب نے وہ جھلک دکھائی جب میں کہتی تھی کہ میرا ملک لاڈلا ہونے جا رہا ہے. کبھی آپ نواز شریف صاحب کو لاڈلا کہتے ہیں کبھی عمران خان صاحب کو کہتے ہیں. اصل میں لاڈلا پاکستان ہو جائے گا سپر پاورز کا کیونکہ سپر پاورز کو اس چھوٹے سے خطہ ایک اہم ہو جائے گا دنیا کے لیے جو ہے. تو اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ اللہ یہودیوں کے عزائم ناکام ہو جنہوں نے سپنا دیکھا تھا کہ 2025 میں پاکستان کے ٹکڑے کریں گے. اینڈ اس وقت میں جب انہوں نے سوچا کہ وہ ہمارے ٹکڑے کریں گے تب بھی اوپر سے ہماری غیبی مدد سٹارٹ ہو جاتی ہے اور ستارہ 10 جون سے پوری پاور کے ساتھ پاکستان کی غیبی مدد شروع ہو جائے گی. اللہ بس سن نہ رہے ہو ہمیں کہ جو ہے یہ والا ٹائم فریم بس ہمیں ویجیلنٹ رہنا ہے ہمیں چکنا رہنا ہے. اور مجھے فریہ جو سب سے پیاری بات آپ کی وساطت سے لوگوں کو کہنی ہے میرا سپنا تھا کہ ہم ایک قوم ہو کے سوچیں. ٹی وی آن کرتے تھے کبھی کسی جماعت کے جھنڈے کبھی کسی جماعت کے جھنڈے. میں رب کی اتنی شکر گزار ہوں ٹی وی آن کرتے ہیں تو پاکستان کا جھنڈا نظر آتا ہے کسی کی بات سنتے ہیں تو پاکستان کی بات نظر آتی ہے. اور یہی میں نے کہا تھا بہت ساری پیش گوئیوں میں کہ یہ ایک آخری سال ہے فریہ وارننگ اگر ہم ایک قوم اب بھی نہ بنے تو پھر کبھی نہیں بن پائیں گے. تو میں کہتی ہوں یہاں پہ رب کے آگے سرخرو ہیں کہ ایک قوم بننے کا سفر تو بالکل ٹھیک ہے اور یہ یقیناً بہت بڑی خبر ہے. پاکستان میں چینجز تو آئے ہیں. غلام عباس صاحب آپ نے کہا تھا کہ ایک پروگرام اور کرنے پر آپ مجبور ہو جائیں گی. سو ناؤ وی ڈوئنگ دس پروگرام. ہم نے سوچا نہیں تھا کہ ایک دم سے پاکستان ساؤتھ ایشیا میں ایک امپورٹنٹ پوزیشن میں آئے گا بٹ آگے آپ کے خیال سے سسٹین کرنا ہوگا. سامعہ صاحب اب ہم ذرا غلام عباس گل صاحب سے بھی بات کریں. سو یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان انڈیا کے معاملات ٹھیک ہوں گے یا مزید خراب ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فریہ. آپ کا پروگرام ویسے بھی بڑی جگہوں پہ رپورٹ ہو رہا ہے. بڑی جگہوں پہ آپ ڈرا رہے ہیں نہیں یا بتا رہے ہیں؟ بتا رہا ہوں. مطلب باقاعدہ کہتے ہیں کہ فریہ کا پروگرام جو ہے اس میں بڑا ایک مستقل مزاجی سے بات کی جاتی ہے اور ایک سالڈ بات کی جاتی ہے. اب تو کافی سال ہو گئے ہم اس کو ری تھنک کر لیتے ہیں ری وزٹ بھی کر لیتے ہیں. جی اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ 1 جنوری کو جب میں نے آپ کے ہی پروگرام میں پریڈکشن کی تھی کہ 16 مئی تک جو ہے پاکستان کے حالات بہت خراب رہیں گے اور اس میں ایسی خرابیاں آئیں گی ایسا پریشر آئے گا. وہاں پہ میں یہ جنگ کا لفظ نہیں استعمال کر سکتا تھا کیونکہ یہ جو ہے یہ ایک نیگیٹو پوز دیتا اور ویسے ہی پریشانیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ تھی. اس میں 2 آپشن تھے کہ ایک تو حکومت کے اوپر بڑا پریشر آئے گا ہو سکتا ہے کہ وہ 16 مئی سے پہلے چلی جائے اگر انہوں نے صحیح فیصلے نہ کیے اور اگر انہوں نے صحیح فیصلے کر لیے اور 16 مئی کا ٹائم گزار لیا اور اس کے بعد یہی ٹیم پاکستان کے لیے 5 سال کے لیے کام کرے گی اور یہی آرمی چیف جو ہے میری تو پریڈکشن ہے کہ 2030 تک تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں. اس کے بعد دیکھتے ہیں اللہ پاک کتنا اس کو زندگی اور صحت اور بہتر کارکردگی کے لیے پاکستان کی خدمت یہ کر سکتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ستاروں اور سیاروں کا جو ذائچہ ہے یہ میرے پاس ہے. اس میں نے 16 مئی کے بعد کی جو چیزیں ایڈ کرنی ہیں وہ یہ ہے کہ اب کوئی بھی
میں یہ چیلنج کے ساتھ بات کر رہا ہوں فریہ آپ کے پروگرام میں کہ جو مرضی ہو جائے، اب جو ستاروں کی پوزیشن ہے وہ پاکستان کے لیے اتنی مستحکم اور اتنی سالڈ ہو چکی ہے کہ ایک گیپ بن رہا ہے جب 7 ستمبر کو چاند گرہن لگ رہا ہے پاکستان کے لیے، اس میں 7، 8، 9، 10 اور 11 یہ 4 دن ایسے ہیں کہ جس کے اوپر پاکستان کے اندر ایک سختی آ سکتی ہے۔ 5 دن بن رہے ہیں، 5 دن بن رہے ہیں، 4-5 دن جو بن رہے ہیں، اس میں ایک سختی بنے گی، اور اس سختی کی وجہ سے ایک پاکستان کے اوپر نا ایک ایسا ماحول بن جائے گا کہ پاکستان کے اندر ایک افراتفری ہونے کا اندیشہ ہے۔ لیکن میرے اللہ کے حکم کے ساتھ ساتھ یہ ٹائم بھی گزر جائے گا، اور پاکستان اس وقت، میں نے آپ کے ہی پروگرام میں کہا تھا کہ فریہ جی یہ جو سال ہے 2025 کا، یہ وہ سال ہے جس میں پاکستان 70-75 سال کے بعد دوبارہ بورن ہوا ہے، اور یہ وہ والا پاکستان بننے جا رہا ہے اور پیدا ہوا ہے جو آج تک دنیا میں نہیں تھا، اور اب یہ وہ ٹیک آف ٹائم سٹارٹ ہو گیا، اور یہ 19 سال تک پاکستان کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا۔ اللہ کرے، اللہ کرے، that's a very good prediction۔ سامیہ صاحبہ، مودی جی کے تو نہیں آپ نے کوئی دیکھے ستارے یا کوئی ان کے حوالے؟ نہیں، بڑی ورکنگ کی۔ 1 مئی کو ایک شو جو میرا ہٹ کیا بلال قطب صاحب کے ساتھ تھا، میں نے اس میں کہا تھا کہ مودی صاحب کے ذائچے پہ میں پورا ہوم ورک کر کے گئی تھی، تو میں نے 1 مئی کی پریڈکشن آن ایئر ہے فریہ جی، میں نے کہا تھا مودی تو اپنی جال میں پھنسنے جا رہا ہے، یہ کنٹروورشل ہونے جا رہا ہے، اس کو اپنے ہی ملک کے اندر اندرونی حالات میں بہت ساری مشکلات کا سامنا آئے گا، اور پاکستان کے لیے سب سے خوش آئین سچویشن ہے کہ مودی اپنے ہی ٹریپ میں خود ہی پھنسنے جا رہا ہے، جو گڑھا ہمارے لیے تیار کیا تھا اس گڑھے میں وہ خود گرنے جا رہے ہیں، تو مودی صاحب کے ستارے تو گردش میں آ چکے ہیں فریہ جی۔ اور ویسے بھارت ایز اے کنٹری آپ کو کیا لگ رہا ہے پاک بھارت جنگ کے حوالے سے پیس ہوگا یا؟ میں یہ بالکل آپ نے اچھا سوال کیا، یہ کیونکہ 2 پریڈکشن آلریڈی یہ بھی آن ایئر ہیں۔ انڈیا اور امریکہ میں ریسیشن بہت زیادہ ایکسپیکٹڈ ہے، کیونکہ جو نیو ورلڈ آرڈر یا نیو ورلڈ الائنسز بننے ہیں جس میں ٹرانسفارمیشن ہونی ہے، جس میں اب تو مجھے پہلے کلیئرٹی نہیں تھی، میں کہتی تھی یا رشیا یا چائنا، تو مجھے بائی دی ٹائم کلیئرٹی ہوتی جا رہی ہے کہ چائنا ول بی دی نیو سپر پاور آنے والے وقت میں جو ہے۔ تو ان 2 ممالک میں تو ریسیشن ایکسپیکٹڈ ہے بالکل، اور انڈیا تو خود اپنے اندرونی حالات میں پھنسنے جا رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ اس ملک کو رب دیا ہی راکھا نے، ہمارے اپنے کو کرم ایسے نہیں ہے، رب دیا ہی راکھا نے۔ یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، بٹ اللہ تعالیٰ ہی بار بار ہیلپ کرتے ہیں۔ سو بھارت میں آپ ہی سمجھتے ہیں نریندر جی کی حکومت تبدیل ہو جائے اور شاید راہل گاندھی بن جائیں پرائم منسٹر؟ دیکھیں 1 جنوری کو اگر ہم فالو کریں نا، اس میں نے کہا تھا کہ جن ملکوں میں 2024 میں الیکشن ہوں گے نا وہ پرابلم میں آئیں گے، کہا تھا آپ نے، اور پھر میں نے یہ کہا تھا کہ 2025 میں انڈیا کی وہ لائنیں ڈرا ہو جائیں گی جس میں انڈیا کے 4 ٹکڑے ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ لائنیں ڈرا ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اچھا، اس پہ ہم ایک ڈیٹیلڈ انالیسس بھی کریں، یہ جو آپ بات کریں کتنے ڈویژن ہو سکتے ہیں اس میں جو پہلی لائن ڈرا ہونے جا رہی ہے وہ ستمبر میں پاکستان انڈیا کے اندر جو ہے 2 بڑے ٹکڑے الگ ہونے جا رہے ہیں، ایک خالستان بننے جا رہا ہے، اس کی باقاعدہ آپ کو خوشخبری ملنے جا رہی ہے، یہ ستارے میں بتا رہا ہوں، میرا کوئی سیاسی وہ نہیں ہے، کیونکہ جو لائنیں وہاں ستاروں کے حساب سے بن رہی ہیں، خالستان اور کشمیر آپ کے حصے میں آ رہا ہے۔ تیسرا ٹکڑا بنے گا 2026 میں جا کے نومبر میں جا کے، اور وہ اوپر جو بنگال کا ایریا ہے اس ایریا میں ایک لائن بنے گی، اور تیسری لائن جو بنے گی وہ آپ کے نیچے راجستھان کے ساتھ جو ہے گجرات اور راجستھان کا ایریا کچھ بنے گی۔ اس طرح پاکستان انڈیا کے بار بار پاکستان کا وہ نکل جاتا ہے، اس کے انڈیا کے جو ہیں وہ 4 ٹکڑے ہوں گے، اور انڈیا کی اکانومی جو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ 25 کے آخر تک بالکل نیچے چلی جائے گی، اور پاکستان اپنے پوری ہائی پہ ہوگا،
اور بہت اچھی کامیابیوں میں کے ساتھ وہ ہوگا انشاءاللہ. اوکے ویری ویری گڈ. اور مودی کا جو سوال تھا اصل میں مودی سرکار جو ہے یہ میں نے 1 جنوری کو بھی کہا تھا کہ 2025 مودی کے لیے سخت ترین وہ ہوگا. اس میں ایک یوگ لگ رہی ہے جو اس کے نام سے لگ رہی ہے. مطلب ہے کہ مودی کے اس یوگ کیا ہوتا ہے؟ یوگ جو ہے وہ مختلف یوگز ہوتی ہیں جو مختلف سمجھے کرائٹیریا ہوتے ہیں ایسے کہ جو اس بندے کو ڈیمیج کرتے ہیں. تو مودی کا جو میں نے بنایا تھا ذائچہ اس کے اندر 2 یوگ لگی ہیں. 1 اپریل میں لگی ہے جو اس نے اس کے ذہنی توازن کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے اور 1 ستمبر میں لگ رہی ہے اور اس میں شاید اس سے پہلے مودی صاحب جو ہے وہ ریزائن کر کے چلے جائیں گے. رائٹ ویری انٹرسٹنگ. سو سامعہ خان صاحبہ اینڈ آپ دونوں سے میرا یہ سوال ہے کہ پھر قیدی نمبر 804 کے کیا نظر آ رہے ہیں آپ کو ستارے؟ چھوٹی سی جرنی ہے جو کہ 9 مئی 2023 سے شروع ہوتی ہے اور 10 مئی 2025 تک پہنچتی ہے. میں نے تب بھی کہا تھا 23 والے سال سے کہ فوج کا سال آنے جا رہا ہے. تب بھی میں نے کہا تھا کہ جو ہے یہ مطلب آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں یہ ادارے ہمارے پاورفل ہوتے جائیں گے. اور جو ہے آپ نے میرے شو کا کلپ بھی چلایا ہے کہ میں بار بار کہا اپنے مجھے تو کبھی لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے قائدین خود ہی اپنے لیڈر کو چھڑوانا نہیں چاہتے. اتنا ٹائم فیوریبل تھا 12 جنوری سے لے کے 25 مئی 2025 تک کا جو ٹائم تھا. آگے جو جرنی شروع ہوتی ہے اللہ کی غیبی مدد ان کو آئے تو آئے. میں ستاروں کی میں اگر چال میں دیکھوں تو میں نے کہا تھا کہ پھر یہ ایک ہی وڈ بی اے ہسٹری. اللہ نہ کرے ان کے پیار کرنے والوں کو میں نہیں ایسے کہہ سکتی لیکن پھر مجھے ستارہ جیسے پہلے میں ایک ورڈ یوز کرتی تھی آئسولیشن کا ورڈ, اب میں کہتی تھی کہ یہ گمنامی کی طرف ان کا ستارہ انہیں لے جا سکتا ہے. اس کے بعد شاید موقع ملے نہ ملے لیکن ایک اور اپنی پیش گوئی کا میں کریڈٹ لینا چاہوں گی کہ ابھی اس سال بھی کی, ابھی 1 مئی کو بھی ریسنٹلی کی. میں نے کہا تھا کہ جو ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب ہیں یہ کوئی بڑے کارنامے کرنے جا رہے ہیں اور 2027 میں اس بندے کا دنیا میں بڑا نام ہوگا. تو اب تو یہ عاصم منیر ہیں. جی تو میں نے کہا تھا 2027 میں ان کے نام کا ڈنکا انٹرنیشنل لیول پہ بجے گا. اور ہمیں اس وقت یہ پتہ نہیں تھا 1 مئی کو یہ فیلڈ مارشل بن جائیں گے اور ماشاءاللہ اتھارٹیٹیو ہو جائیں گے. کیونکہ جب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ میں 2022 میں مجھے 6 جرنیلز کی ڈیٹ آف برتھ آئی تھی ہوم ورک کرنے کے لیے. تو میں نے تب کہا تھا ان 6 میں سے جنرل فیض صاحب کی بھی ڈیٹ آف برتھ تھی, تو میں نے کہا تھا ان کے ستارے انہیں OSD کر چکے ہوئے ہیں, ان کا کوئی امکان نہیں. تو جب ان صاحب کا ذائچہ میرے سامنے آیا فریا تو میں نے اس میں کہا تھا کہ یہ جوپیٹر اس پوزیشن میں لے کے پیدا ہوئے ہیں کہ یہ بندہ مجھے ریئل پیٹریوٹک لگتا ہے اور میری وش ہوگی کہ قدرت انہیں موقع دے. یہ میں نہیں بتا سکتی کہ who will be the new chief کیونکہ اللہ نے بڑا محدود سا علم دیا ہوا ہے, لیکن جو میرا اس پہ ٹک تھا وہ ان کے ذائچے کے اوپر تھا کہ یہ ریئل پیٹریوٹک ہے. اور پھر بائی دی ٹائم وقت نے بھی ثابت کر دیا کہ جو ہے انہوں نے بھی پروو کر دیا. تو میں نے کہا یہ بھی میں آپ کے شو کے تھرو ایک کریڈٹ لے لوں آپ سے اپنی ابھی ریسنٹ یہ اسی سال کی پیش. ویری انٹرسٹنگ. سو آپ بھی بتا دیں آپ نے ایک خواب دیکھا, سو اس کی کیا امپلیکیشن ہے؟ اس کی یہ تھی کہ جب کشمیر کا مسئلہ ہوا تھا نا, عمران خان صاحب نے وہ کیا تھا, تو میں ان دنوں یہ چل رہا تھا کہ کشمیر جا رہا ہے تو میں وہاں پہ زیارتوں پہ تھا اور پاکستان کے جو معاملات تھے اس کے حساب سے بڑی پریشانی ہو رہی تھی. سچی بات ہے کیونکہ میں ایک فوجی کا بچہ ہوں, میرے شہید ہیں فیملی میں, اور ایک ہوتی ہے پاکستان کے لیے اور کسی کے لیے ہو نہ ہو, ہماری پاکستان تو ماں ہے نا, مٹی جو ہے یہ ماں ہے, یہ دھرتی ہماری, تو اس کے لیے ہم سوچتے رہتے ہیں. تو مجھے وہ پھر یہ ہوا کہ پریشانی کی وجہ سے خواب آیا اور میں آپ یقین جانے فریا کہ میں زری مبارک کے مولا کی زری مبارک کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا قدموں کی ساتھ. تو مجھے باقاعدہ یہ کہا گیا کہ یار آپ اتنے پریشان نہ ہوں, ہمارا اپنا بندہ آ رہا ہے. اب اپنا بندہ کون تھا یہ اللہ جانتا ہے, تو وہ اللہ نے دکھا دیا کہ اپنا بندہ آ گیا اور وہ بہترین کام کر رہا ہے اور بہترین کام کرے گا. اور میں نے ایک ٹی وی چینل پہ بھی کہا تھا, اس نے سوال پوچھا تھا کہ جی یہ کب تک رہیں گے, تو میں نے کہا یہ اب چھوٹا سوال رہ گیا کہ کب تک رہیں گے. یہ 30 تک تو میں دیکھ رہا ہوں, اس کے بعد بھی انشاءاللہ اللہ ان کے لیے ویری انٹرسٹنگ. سو سامعہ کوئکلی آپ ہی سمجھتی ہیں کہ 2030 تک
رہے گا ٹینیور؟ نہیں مجھے یہ نہیں، میں اتنی دور کی تو میں ذائچے میں بھی خود بھی نہیں جاتی، میں تو یہ 5 سال پیچھے 5 سال آگے کی کہانی کرتی ہوں، لیکن 2027 میں کوئی ایسا ڈنکا ہوگا ان کے نام کا، اور وہ ابھی ہمیں ان کو جو مہلت مل گئی ہے اور جو عہدہ مل گیا ہے، اور باقی بشرط زندگی جو اللہ تعالیٰ نے اگر بخشی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا نام بنا کے جائیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام۔ اگین یہ صرف پریڈکشنز ہیں، ایک اپنے اپنے حد تک جو ہونا ہے، جو کرنا ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ دعاؤں سے حالات بدل بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے۔ دیٹ از دا کلیئرٹی دیٹ وی ہیو۔